محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، میں کسی تفصیل اور تطویل کا رخ نہیں کروں گا، اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد حضرت مولانا عبد المنان راسک صاحب کا مفصل اور مدلل خطاب ہوگا۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے میرے بھائی قاری نعیم الرحمن شیخو پوری آپ سے ہم کلام تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ عنوان پر انعقاد پذیر ہے۔ میں اس ہستی اقدس و مقدس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کو رب کائنات نے امام اعظم بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ امام تو شفیع اللہ بھی ہیں، امام تو نجیح اللہ بھی ہیں، خلیل اللہ بھی ہیں، ذبیح اللہ بھی ہیں، امام تو کلیم اللہ بھی ہیں، روح اللہ بھی ہیں، امام تو صدیق بھی ہیں، فاروق بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ امام تو ابو حنیفہ بھی ہیں، مالک بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، احمد ابن حنبل بھی ہیں۔ میں جس امام کا تذکرہ کرنے لگا ہوں وہ امام ہی نہیں بلکہ اس کو رب نے امام اعظم بنایا ہے۔ اس کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے نام ہی کتنا بلند و بالا عطا فرمایا ہے امام اعظم کو۔ آپ اندازہ فرمائیں، نام تو آدم بھی ہے، نوح بھی ہے، نام تو ابراہیم بھی ہے، اسماعیل بھی ہے، نام تو موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے۔ ان ناموں کے معنوں کی طرف غور کریں۔ آدم کا معنی ہے گندمی رنگ والا، نوح کا معنی ہے آرام و سکون والا، ابراہیم کا معنی ہے بڑے گروہ کا باپ، اسحاق کا معنی ہے ہنسنے والا، یعقوب کا معنی ہے پیچھے آنے والا، یوسف کا معنی ہے مزید، یحییٰ کا معنی ہے عمر دراز، موسیٰ کا معنی ہے پانی سے نکلا ہوا، عیسیٰ کا معنی ہے سرخ رنگ والا،
اور میرے امام اعظم کا معنی ہے تعریفوں والا۔ ذرا اندازہ فرمائیں، اللہ نے جو آپ کو امام اعظم عطا فرمایا ہے، جس امام اعظم کی دعوت اور پیغام لے کے آپ گلی گلی یہ آواز بلند کر رہے ہیں، اس کو اللہ نے یہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ اس کو جو نام عطا کیا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ تعریفوں والا۔ کیا معنی ہے؟ تعریفوں والا۔ میں اپنے محبوب کی عظمت پہ قربان جاؤں، اپنے محبوب کی رفعت پہ قربان جاؤں، اپنے محبوب کی معرفت پہ قربان جاؤں۔ جاؤ ان اماموں کے ناموں کو بھی دیکھو، آدم کا نام دیکھو، آدم سے الف کو جدا کرو، معنی ختم ہو جائے گا۔ نوح سے نون کو جدا کرو، معنی ختم ہو جائے گا۔ جاؤ یحییٰ سے یا کو ختم کرو، معنی ختم ہو جائے گا۔ یوسف سے یا کو ختم کرو، معنی ختم ہو جائے گا۔ زکریا سے زا کو ختم کرو، معنی ختم ہو جائے گا۔ دانیال سے دال کو ختم کرو، معنی ختم ہو جائے گا۔ عیسیٰ سے عین کو ختم کرو، معنی ختم ہو جائے گا۔ جس امام اعظم کی دعوت ہم لے کے آئے ہیں، جس امام اعظم کا پیغام ہم لے کے آئے ہیں، جس امام اعظم کا درس ہم لے کے آئے ہیں، جس امام اعظم کا پیغام ہم لے کے آئے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، محمد کے 4 لفظ ہیں، چاروں کو جدا کر دو، جدا ہونے کے بعد کوئی لفظ بھی معنی سے خالی نہیں ہوگا۔ معنی سے خالی، اور بولو معنی سے خالی نہیں ہوگا۔ محمد ہے، ہا ہے، میم ہے، دال ہے۔ جاؤ محمد کی میم کو جدا کرو، پیچھے حمد بچے گا۔ حمد کا معنی ہے مجسمہ تعریف۔ جاؤ حمد سے ہا کو جدا کرو، پیچھے مد بچے گا۔ مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنے والا، لوگوں کو نیکی کی طرف کھینچنے والا۔ جاؤ مد سے میم کو جدا کرو، پیچھے دال بچے گا۔ الدال کا معنی ہوتا ہے الدال علی الخیر، لوگوں کو ہدایت کی رہنمائی کرنے والا۔ جاؤ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام و مرتبہ دیا ہے۔ ہم جس امام اعظم کی بات کرتے ہیں اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ ہمارا امام اعظم وہ ہے جس کی ایک ایک بات کی گواہی دیتا ہے، یا رب کا قرآن دیتا ہے یا محمد کا فرمان دیتا ہے۔ اس امام اعظم کے بارے میں پوچھو قرآن سے، اس امام اعظم کے بارے میں سوال کرو قرآن سے۔ اس کی بچپن کی زندگی کے بارے میں قرآن کہہ دے گا الم یجد کا یتیمن فآوا۔ جوانی کے بارے میں سوال کرو، قرآن بتائے گا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔ امام اعظم کے لباس کے بارے میں سوال کرو، قرآن بتائے گا وَسَيَّابَكَ فَطَهِرْ۔ امام اعظم کے ماحول کے بارے میں سوال کرو، قرآن بتائے گا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ جاؤ امام اعظم کی گفتار کے بارے میں سوال کرو، قرآن بتائے گا ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا۔ جاؤ قرآن سے امام اعظم کے کردار کے بارے میں سوال کرو، قرآن بتائے گا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور جاؤ امام اعظم کے اخلاق کے بارے میں سوال کرو، قرآن بتائے گا انک لعلی خلق عظیم۔ جاؤ امام اعظم کی رحمت کے بارے میں سوال کرو،
قرآن بتائے گا ما ارسلناکا الا رحمت للعالمین. جاؤ امام کائنات کی نرم مزاجی کے بارے میں سوال کرو، قرآن بتائے گا فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. جاؤ امام اعظم کے ہاں محبت کے بارے میں سوال کرو، قرآن بتائے گا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. جاؤ امام اعظم کی اتباع کے حوالے سے سوال کرو، قرآن بتائے گا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. جاؤ امام اعظم کے مقام کے بارے میں سوال کرو، قرآن بتائے گا اس اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن. جاؤ امام اعظم کی عظمت کے بارے میں سوال کرو، قرآن بتائے گا انا اعطیناک الکوثر. جاؤ امام اعظم کی شان کے بارے میں سوال کرو، قرآن بتائے گا ورفعنا لک ذکرک. اس کے بارے میں پوچھ کے دیکھو، سوال کر کے دیکھو، قرآن تمہیں بتائے گا. ہم جس امام اعظم کی دعوت دیتے ہیں وہ لامثال بھی ہے، وہ خوبصورت بھی ہے، وہ حسین و جمیل بھی ہے، وہ شکیل بھی ہے، وہ نیک بھی ہے، وہ پاک بھی ہے، وہ معصوم بھی ہے، وہ حیادار بھی ہے، وہ غیور بھی ہے، وہ بہادر بھی ہے، وہ مجاہد بھی ہے، وہ غازی بھی ہے، وہ فاتح بھی ہے، وہ رحم دل بھی ہے، وہ نرم دل بھی ہے، وہ عابد بھی ہے، وہ زاہد بھی ہے، وہ سخی بھی ہے، وہ فیاض بھی ہے، وہ صابر بھی ہے، وہ شاکر بھی ہے، وہ متوکل بھی ہے، وہ بردبار بھی ہے، وہ حاکم بھی ہے، وہ منصف بھی ہے، وہ عادل بھی ہے، وہ راست باز بھی ہے، وہ وفادار بھی ہے، وہ قوی بھی ہے، وہ دانا بھی ہے، وہ رعب والا بھی ہے، وہ ملنسار بھی ہے، وہ خوش اخلاق بھی ہے، وہ اشرف الانبیاء بھی ہے، وہ شاپ روز جزا بھی ہے، وہ حبیب خدا بھی ہے، وہ محبوب کبریا بھی ہے، وہ احمد مجتبی بھی ہے، وہ محمد مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بارے میں پوچھنا ہے، اس امام اعظم کے بارے میں پوچھنا ہے تو قرآن سے پوچھئے. اللہ کی قسم کوئی خوبی ایسی نہیں ہے جو پہلے اماموں کو، پہلے نبیوں کو، پہلے رسولوں کو اللہ نے عطا فرمائی ہو اور امام اعظم جناب محمد کو عطا نہ فرمائی. آپ پڑھ لیجئے قرآن، آپ دیکھ لیجئے قرآن، کون سی خوبی ایسی ہے جو پہلے اماموں کو ملی ہو اور امام کائنات کو نہ ملی ہو. آپ ایک ایک نبی کا، ایک ایک امام کا آپ قصہ پڑھیں قرآن مجید میں اور ڈھونڈے قرآن مجید میں سے کون سی خوبی ہے. یہ جناب آدم کی بات ہو رہی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکہ. بہت بڑی خوبی اللہ نے بیان کی ہے آدم کی. آمنہ کے لال کے بارے میں پوچھ کے دیکھے، قرآن کہتا ہے علمک ما لم تکن تعلم. اگر قرآن جناب آدم کے بارے میں کہتا ہے اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، محبوب کے بارے میں بھی کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اگر جناب ادریس کے بارے میں کہتا ہے انہو کان صدیقا نبیا، محبوب کے بارے میں بھی کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ،
اگر قرآن جناب ادریس کے بارے میں کہتا ہے وَرَفَّعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، محبوب کے بارے میں بھی کہتا ہے وَرَفَّعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اگر جناب الیاس کے بارے میں کہتا ہے اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا، محبوب کے بارے میں بھی کہتا ہے أَفَرَأَيْتَهُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ، قرآن پڑھتے جائیے۔ اگر نوح کے بارے میں کہتا ہے وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، محبوب کے بارے میں بھی کہتا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اگر قرآن ابراہیم کے بارے میں کہتا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، محبوب کے بارے میں بھی کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر قرآن جو ہے جناب ابراہیم کے بارے میں کہتا ہے اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ، محبوب کے بارے میں بھی کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر جناب اسماعیل کے بارے میں کہتا ہے كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، محبوب کے بارے میں بھی کہتا ہے وَيَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ إِلَيْهَا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اگر جناب یوسف کے بارے میں کہتا ہے اقتلوا یوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم، محبوب کے بارے میں بھی کہتا ہے إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اگر موسیٰ کے بارے میں کہتا ہے موسیٰ پیغمبر کے بارے میں کہتا ہے إِنَّا لَمُدْرَكُونَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، محبوب کے بارے میں بھی کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، اگر داؤد پیغمبر کے بارے میں کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا، محبوب کے بارے میں بھی کہتا ہے عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اگر سلیمان پیغمبر کے بارے میں کہتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، محبوب کے بارے میں بھی کہتا ہے اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، اگر ایوب پیغمبر کے بارے میں کہتا ہے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، محبوب کے بارے میں بھی کہتا ہے وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اگر زکریا کے بارے میں کہتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، محبوب کے بارے میں بھی کہتا ہے رحمتا من ربک رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا، اگر جناب عیسیٰ کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، محبوب کے بارے میں بھی کہتا ہے فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، اگر عیسیٰ کے بارے میں کہتا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، محبوب کے بارے میں بھی کہتا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور لوگوں قرآن پڑھتے جاؤ کون سی خوبی ایسی ہے جو اللہ نے پہلے اماموں کو دی ہو، نبیوں کو دی ہو، رسولوں کو دی ہو، آمنہ کے لال محمد کو نہ دی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں کوئی خوبی ایسی نہیں ہے، اور جاؤ ایک خوبی اس امام اعظم کو میرے رب نے دی ہے قرآن میں، ڈھونڈ لو قرآن کو، پڑھ لو قرآن کو، ڈھونڈ لو قرآن میں، کوئی خوبی ایسی نہیں ہے جو پہلوں کو ملی ہو محبوب کو نہ ملی ہو۔ محبوب کو خوبی ملی اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ، اے میرے محبوب تجھے یہ خوبی دے کے بھیج رہا ہوں جہاں تو ہوگا تیری موجودگی میں کوئی امام نہیں بن سکے گا، کوئی امام نہیں بن سکے گا۔ یہ اعزاز ملا ہے محبوب کو ملا ہے، اسی لیے بیت المقدس میں اللہ نے ثابت کر دیا ہے انبیاء کی موجودگی میں، اماموں کی موجودگی میں یہ ثابت کر دیا ہے
کہ امام اعظم بنایا ہے تو جناب محمد کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اس پیغمبر کی، اس امام اعظم کی اتباع کیجئے، پیروی کیجئے، فرما برداری کیجئے، کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے۔ آج اس امام اعظم کے بارے میں طرح طرح کی بکواسات کی جا رہی ہے۔ اس آسمہ جہانگیر کو بتا دو، اس آنے لائی شہیر کے روحانی فرزندو جو بھونک رہی ہے، اس کی زبان کو گدی سے کھینچا جائے گا، اس کی زبان کو لگام دی جائے گی۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اہل حدیث کا بچہ کٹ سکتا ہے، اپنی زندگی میں پیغمبر کی عظمت پہ آنچ آنے دے سکتا نہیں۔ ہم یہ برملا کہتے ہیں، اس کو لگام دو، وگرنہ محمد کے غلام لگام دیں گے۔ دو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، دو گے؟ ان کو پتا چلے رسول اللہ کے چاہنے والے زندہ ہیں، علامہ سے پیار کرنے والے زندہ ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، ہم کتاب و سنت کا جھنڈا لہرا کے رہیں گے، محمد کی عظمت کا پیغام گھر گھر پہنچا کے رہیں گے۔ پہنچاؤ گے؟ اس طرح سے قربان نہیں ہوئے گی، قربان کرنی پڑے گی۔ کرو گے؟ اور اہل حدیث یوتھ فورس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں، سن لو، کائنات کے رب کی قسم ہے، جہاں ہم آسماں کو نہیں چھوڑیں گے وہاں تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ بتلاؤ، دنیا کو بتلا دو، احسان الہی ظہیر کے روحانی فرزندوں نے میدان عمل میں قدم رکھ لیا ہے۔ اب دنیا کو بتا دو، ہم رسول اللہ کی عظمت کے لیے کٹنے اور مرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اور بس و بس نہ مروایا جے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے کٹنے مٹنے کا عزم کرتے ہو؟ اہل حدیث یوتھ فورس کے شہینوں کے قدموں سے قدم ملاؤ گے؟ میدان عمل میں آؤ گے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دنیا کو بتا دو، نہ ہم ڈرنے والے ہیں، نہ ہم چکنے والے ہیں، نہ ہم بکنے والے ہیں۔ ہم انشاءاللہ دنیا کے سامنے یہ مثال پیدا کریں گے کہ احسان الہی ظہیر کے بیٹے اپنے باپ کی طرح کٹ تو سکتے ہیں، مٹ تو سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، حق سے باز نہیں آ سکتے۔ اہل حدیث کے جوانوں، زندہ ہو جاؤ، اور میرے جوانوں کو اور گیدڑ بھبکیوں سے ڈرانے والوں، تم انہیں ڈرا نہیں سکتے ہو۔ میں علی وجہ بصیرت کہتا ہوں، ان کو چھیڑو گے، طارق یزدانی تمہارے ساتھ کتاب و سنت کا ٹینک بن کے ٹکرائے گا۔ ٹکراؤ گے؟ آسمہ جہانگیر سے ٹکراؤ گے، اور اس جسٹس کے قدموں سے قدم ملاؤ گے، محمد کی عظمت کے لیے میدان عمل میں آؤ گے، قرآن و سنت کا پیغام کر کر پہنچاؤ گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔